انسان کے اندر کچھ فطرتیں ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں ہوتی ہیں. جو عادتیں ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، جو آدمی میں پڑ جاتی ہیں. فطرت وہ ہے جو اس کا نیچر اس کو دیتا ہے اور اس کی فطرت اس کو دیتی. فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ ہر انسان کے اندر موجود ہیں. اس میں رنگ و نسل، خاندان، علاقے کی کوئی قید نہیں. فطرت کے تمام تقاضے ہر انسان کے اندر موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کا جز ہیں اس کے اوپر کسی مذہب کو حق نہیں ہے کہ پابندی لگائے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہماری عادتوں پر تو مذہب روک لگا سکتا ہے، مگر ہماری فطرت پر مذہب روک نہیں لگا سکتا. یعنی مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب نہ پیو، اس لیے کہ شراب ایک عادت ہے، لیکن مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی نہ پیو، اس لیے کہ پیاس لگنا فطرت ہے. مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی عادت ہے حرام خوری. مال خدا کھا جانا، مال رسول کھا جانا، مال امام کھا جانا، اپنے بھائی کا مال کھا جانا، اپنے عزیز یا دوست کا مال کھا جانا، تو اسلام اس کو تو منع کر سکتا ہے کہ رزق حرام سے بچو، لیکن اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھانا نہ کھاؤ. اس لیے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ فطرت ہے. مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ روزہ رکھو، تو حق ہے، خالق ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ روزے میں تمہیں بھوک نہ لگنا پائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. بھوک تو لگے گی، بھوک تو لگے گی، آپ برداشت کرو تھوڑی دیر بھوک غروب آفتاب تک، اس کے بعد کھانا. مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ طواف کعبہ کرو، 55 ڈگری سی میں کرو، آگ اگل رہا ہو آفتاب، کرو طواف کعبہ. یہ نہیں کہہ سکتا کہ طواف کے دوران تمہیں پسینہ نہ آئے. اگر پسینے کا ایک قطرہ بھی نکل آیا طواف میں تو پھر سے طواف کرو. کیوں؟ پسینہ نکلنا فطرت ہے، لہذا اس کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی. یہ انسانیت کی فطرت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ مذہب کے نام پر فطرت پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رونا حرام ہے. دیکھیے، رونا عادت نہیں ہے. رونے کا تعلق کسی کے مرنے سے بھی نہیں ہے، یہ بھی واضح رہے. رونے کا تعلق جذبہ محبت سے ہے. انسان کی فطرت میں ایک جز ہے جس کا نام ہے محبت. یہ محبت اگر فطرت انسانی میں نہ ہوتی تو آج دنیا ویران ہوتی. محبت ہی کی بنیاد پر ماں بچے کو پالتی ہے، ورنہ ایک چھوٹے سے بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے. اور فرمایا ہم نے محبت ہی کی بنیاد پر باپ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اولادوں کے لیے پیسہ پیدا کرتا ہے.
محبت، وطن کی محبت، اولاد کی محبت، گھر کی محبت، خاندان کی محبت، مذہب کی محبت، ایمان کی محبت، عقیدے کی محبت، اہل بیت کی محبت، سمجھے؟ ہر چیز کی تہ میں محبت کی کار فرمائی ہے۔ تو محبت جو ہے وہ انسان کا ایک جذبہ ہے اندرونی، جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے، جو اللہ اس کو دے کے پیدا کرتا ہے، وہ بعد میں نہیں آتا، اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ لے کے محبت پیدا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، چند مہینے کا، 3-4 مہینے کا بچہ اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، ہر ایک کی گود میں روتا ہے، ماں کی گود میں جا کے چپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسپلین نہیں کر پاتا ہے، مگر خاموشی سے بتاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ فرمایا ہم نے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، یہ محبت آدمی فطرت میں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں کا تعلق محبت سے ہے، پرورش اولاد کا تعلق محبت سے ہے، روٹی روزی کمانے کا تعلق محبت سے ہے، مذہبی امور کی انجام دہی کا تعلق محبت سے ہے۔ ہر چیز کے اندر محبت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو رونے کا تعلق بھی محبت سے ہے، اور ہنسنے کا تعلق بھی محبت سے ہے۔ خوشی اور غم، یہ 2 جذبے ہیں انسان کے اندر، ان دونوں جذبوں کا رشتہ جو ہے وہ جا کے محبت سے جڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کے کسی عزیز کو کوئی بہت بڑا عہدہ مل گیا، ان کا بڑی خوشی ہوئی۔ یہ خوشی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت تھی، وہ اس مرتبے تک پہنچا، اس لیے خوشی ہوئی۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو بہت غم ہوا۔ یہ غم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ محبت ہے۔ تو آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے، آنسو جو ہے وہ محبت کی دین ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے دل میں چونکہ حسین کی محبت ہے لہذا واقعات کربلا سن کے آنسو نکلتے ہیں، یہ نکالے نہیں جاتے ہیں۔ نکالے نہیں جاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ یہ زبان ہے، لینگویج ہے، اس کے اندر معنوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ نکالا جانا اور ہے اور نکلنا اور ہے۔ آج کل بمبئی میں ہر ایک کو پسینہ بہت آ رہا ہے، اس لیے کہ ایسی گرمی شاید ہی کبھی پڑی ہو جیسی اب کی پڑ رہی ہے، تو پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ آپ پسینہ بلاتے ہیں کہ خود بخود آتا ہے؟ پسینہ بلایا نہیں جاتا۔ جب گرمی میں دھوپ میں چلے تو پسینے پسینے ہو گئے، جب مجمع میں بیٹھے تو پسینے پسینے ہو گئے، معلوم پسینہ آتا ہے۔ تو پسینہ آنا کوئی چیز نہیں ہے، اصل مسئلہ گرمی ہے۔ گرمی کم ہو جائے پسینہ آنا بند ہو جائے گا۔ تو حسین پر رونا کوئی چیز نہیں ہے، اصل شے محبت ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے پڑھا میں نے جو کہتے ہیں رونا حرام ہے۔ اب اپنے لوگوں کے لیے بھی سن لیجئے، یہ باتیں کہتے ہیں آنسو کیا بخشوا دے گا، ایک آنسو بخشوائے گا کیسے؟ آنسو نہیں بخشوائے گا، محبت بخشوائے گی۔